آئینی عدالت بننا ضروری ہے۔ عامر کے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہمارے خاندان کا سفر کٹ پتلی سے شروع نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں وکلاء سے خطاب۔ اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا۔ ہر رکن پارلیمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن حالات تو تب بھی بہت برے تھے جب ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ لگتا ہے آرٹیکل 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آرٹیکل 63A پر نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا جب آئین میں لکھ دیا گیا کہ نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کمیٹی اجلاس کے منٹس پڑھ کر سنائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے بینچ پر اعتراض اٹھایا۔ چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ امریکہ کی لبنان میں اسرائیل کی جانب سے زمینی آپریشن کی مخالفت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ کہا مشرق وسطی میں جاری جنگ کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ امریکہ کی توجہ 21 روزہ جنگ بندی کی کوششوں پر ہے۔ لبنان کے عوام اپنے مستقبل کا خود انتخاب کریں۔ امریکہ لبنان میں جنگ کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہے۔ پاکستان دیگر ممالک کی طرح دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن پر مبنی ہے۔ اسرائیل کو جارحیت سے روکنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف قراردادیں بھی منظور کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ اسرائیل کے آگے بے بس ہے۔ کوئی مذہب دہشت گردی قتل و غارت گری کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز سے لڑا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا دعویٰ۔ کہتے ہیں اقوام متحدہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو وزیر اعظم شہباز شریف کی اس تقریر کا ضرور ذکر آئے گا۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو ہر پہلو سے اجاگر کیا۔ وزیر اعظم کے خطاب کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ اسرائیل کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جماعت اسلامی نے وفاقی حکومت سے جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں افتخار چودھری کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی مگر ان کے ناک کے نیچے ناانصافی ہوتی رہی۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، دوسری طرف دو ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے۔ ہم صرف دھرنے نہیں دیں گے بلکہ حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ قومی سلامتی امور سے متعلق اہم اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے کا امکان۔ آرمی چیف اور حساس اداروں کے سربراہ بریفنگ دیں گے۔ قومی اسمبلی کے ترجمان کا کہنا ہے ایاز صادق نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس کل بلا لیا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اہم اجلاس بلا لیا۔ وزراء اور تمام متعلقہ اداروں کے حکام طلب۔ ایس سی او اجلاس کی تیاری سے متعلق جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس رواں ماہ اسلام آباد میں ہوگا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کے دورے سے متعلق تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے میں ایف بی آر کو مشکلات کا سامنا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکس آمدن میں 101 ارب شارٹ فال کا خدشہ۔ ایف بی آر کابینوں کو اور کمپنیوں سے ایڈوانس ٹیکس لینے کا منصوبہ۔ فیلڈ فارمیشنز کو ایف بی آر کی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل درآمد کی ہدایت۔ نان فائلرز اور نان رجسٹرڈ بزنس کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف پورا کرنا لازم۔ جیل میں بشرا بی بی کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تضحیک کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کا الزام، عظمہ بخاری کا جواب۔ کہتی ہیں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی وی آئی پی انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ آپ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز اپنی گندی زبان سے مریم نواز کا نام مت لیا کریں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں ہمارا وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے۔
چاہتے ہیں کہ ترامیم تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہوں۔ پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں، وکلا تنظیموں اور سول سوسائٹی سے مشاورت کر رہی ہے۔ جب اکثریت کو منظور ہوگا تو بات آگے بڑھے گی۔ آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کا وفد آج شام 7 بجے اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں پی ٹی آئی رہنماؤں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم سے ملاقات کرے گا۔ محسوس ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کچھ عرصہ مزید جیل میں رہیں گے۔ خواہاں ہوں کہ بادشاہ منظور وسا نے بڑی پیشگوئی کر دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی اسلام آباد اور مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں پھنس چکے ہیں، احتجاج کروا کر اپنے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ ریلیف دینے والے بھی بڑے پکے ہیں، وہ پریشر میں نہیں آئیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے بڑھ کے مار کر بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی کے 2 اراکین قومی اسمبلی پارٹی سے رابطے میں نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعتراف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا، علی امین گنڈا پور پرامن تھے، ان کا کسی صوبے پر چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ علی امین کا بیان پارٹی کے لیے زحمت نہیں، وہ آئندہ بھی پرامن جلسوں میں شامل ہوتے رہیں گے۔ تھانہ سنجانی میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت 2 مقدمات۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے زرتاج گل، عامر مغل کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 14 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ علی بخاری ایڈوکیٹ کی 30,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت کنفرم۔ زرتاج گل اور عامر مغل کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس سے بری۔ احتساب عدالت نے چیئرمین نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی۔ جج ناصر جاوید کی ریفرنس پر سماعت، نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں نامزد دیگر تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ دہشت گردی کا خدشہ، میاں والی میں 7 روز جبکہ فیصل آباد اور بہاولپور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ۔ رینجرز تعینات، شہر میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ پابندی کا اطلاق بدھ 2 اکتوبر سے جمعرات 3 اکتوبر تک ہوگا۔ ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک 10 روزہ دورے پر کل کراچی پہنچیں گے۔ کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی کی انتظامات۔ کراچی ایئرپورٹ پر گورنر، وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان کی ملاقاتیں طے۔ مفتی عبدالرحیم اور دیگر شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اہم سرکاری ادارے کا دورہ کریں گے۔ مزار قائد پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ شکارپور میں مبینہ 2 پولیس مقابلے، 5 ملزمان ہلاک، لاشیں سول اسپتال منتقل۔ سلطان کوٹ کے قریب مقابلے میں 3 ڈاکو، سول اسپتال روڈ پر مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کا دعویٰ، کہا ملزمان ڈکیتی کے بعد فرار ہو رہے تھے، فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ راولپنڈی میں ڈینگی مچھر کے پے در پے وار، 24 گھنٹے کے دوران مزید 103 ڈینگی کیسز رپورٹ۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 358 تک پہنچ گئی۔ 6 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ مختلف اسپتالوں میں ڈینگی سے متاثرہ 181 مریض زیر علاج۔ اور آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان ٹیم کو ایک بار پھر شکست کا سامنا۔ دوسرے وارم اپ میچ میں بنگلہ دیش نے 23 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش کے 140 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 117 رنز ہی بنا سکی۔ میگا ایونٹ میں پاکستان ٹیم اپنی مہم کا آغاز 3 اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف میچ سے کرے گی۔ السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔